اللہ کے خوبصورت ناموں کے ساتھ اپنے نام رکھتے ہیں اور پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات جیسے ہم اپنی صفاتی نام رکھ لیتے ہیں، لیکن نعرے بھی مارتے ہیں حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، عشق رسول میں جان بھی قربان ہے۔ باری جب عمل کی آتی ہے تو ہم ایک بال بھی قربان نہیں کر سکتے۔ نبی کی بات، آپ کا چہرہ سونا تھا، خوبصورت تھا، ہمارے سونے پیغمبر کا چہرہ سونا تھا، خوبصورت تھا، اور اس خوبصورت چہرے کے اوپر داڑھی بھی تھی۔ آج ہم امتی کروا کے نعرے مار کے کھوکھلے دعوے کر کے ہم چائنا کی لائٹیں گلیوں میں سجا کے دنیا کو دکھاتے تو ضرور گئے، عیدوں پہ کبھی آنے والے، جمعہ پہ کبھی آنے والے، جنازے پہ آنے والا بھی کہتا ہے تیرے ابے کے جنازے پہ آیا تھا، عید پہ آنے والا بھی کہتا ہے کہ بڑے اچھے سوٹ پہن کے آیا تھا، جمعے پہ بھی آتا ہے کہ میں بھی بڑا نمازی ہوں، کبھی کبھی فجر بھی پڑھ لیتا ہے۔ لیکن اللہ کے بندے، اگر کام کرنا ہے تو مخلص ہونا پڑتا ہے۔ کام کے لیے اگر اخلاص نہ ہو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ دنیا کے کسی بھی کام میں ہم جب قدم رکھتے ہیں تو اسی کے ساتھ مخلص ہو کے قدم اٹھاتے ہیں، مگر جب ہم اس کے ساتھ دل سے اخلاص نہ ہو، دل سے کوئی کام کی نیت نہ ہو، فرمایا ہمارا کام ہی ختم ہو جاتا ہے، وہ کام ہی ضائع چلا جاتا ہے جس کے اندر اخلاص نہ ہو۔ اخلاص کی واضح مثال کون سی ہے؟ وہ مثال ہے جو ایک دنیا کے اندر ایک بلڈنگ کے ایک بنیاد کی ہوتی ہے۔ اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ ایرا کو کہتے ہیں، ہم سلیکی ایرا کو بولتے ہیں۔ بنیاد جس کو ہم کہتے ہیں، مسجد کے جب شروع کیا جاتا ہے تو نیچے سے بنیاد کو مضبوط کیا جاتا ہے، دبوسا مارا جاتا ہے، دوسری چیزیں تاکہ یہ جگہ بیٹھے نہیں۔ اخلاص بھی ہمارے دین کے اندر ایسی چیز ہے کہ لوگوں جس کے لیے ہم فرمایا ہم اپنے اخلاص کو مضبوط کریں گے، توحید کو مضبوط کریں گے، رسول اللہ کی فرما برداری کو مضبوط کریں گے، فرمایا ہم دنیا کے اندر ریاکاری سے محفوظ ہوں گے، رزق حلال کریں گے، پھر اللہ تعالی ہمارے فرمایا جو اوپر بلڈنگ کھڑی کریں گے، اسلام والی، ہم عمل والی، قرآن والی، نماز والی، زکوٰۃ والی، روزہ والی، حج والی، فرمایا یہ سب کی سب مضبوط ہو جائیں گی جب ہم عمل کرتے جائیں گے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، اس کا مفہوم بتا رہا ہوں، فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ جو بندہ بھی ایسا راستہ چلتا ہے، اس راستے میں علم قرآن کو تلاش کرتا ہے، علم حدیث کو تلاش کرتا ہے، نبی کے فرمان کے علم کو تلاش کرتا ہے، مسجد سے لگاؤ رکھتا ہے، علماء کی صحبت میں بیٹھتا ہے، دین کی باتوں کو غور سے سنتا ہے، فرمایا حتیٰ کہ دنیا کے اندر مسجد میں تعلق رکھتا ہے، دنیاوی کام بھی اپنے کر لیتا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ بھی وفاداری نبھاتا ہے، فرمایا سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اور جنت کس طرح ملتی ہے؟ جب یہ ایسا شعور کے ساتھ، عقل کے ساتھ، عمل کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، جیسے اس کا سانس ٹوٹتا ہے، دم ختم ہوتا ہے، زندگی ختم ہوتی ہے، اللہ کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اے قرآن حدیث، اے ہے قرآن حدیث نورانی
وہی شیشہ جڑا رب دا رستہ دکھاوے، جڑا اس قرآن پڑھے تے عمل کماوے، سیدھا جنت جاوے۔ کئی دور تو آ کے ترویندے، کئی نیڑے دسڑے مرویندے، ابو بکر صدیق جائے، سیدنا ابو بکر صدیق جائے رضی اللہ عنہ جائے، لاکھ ترویندے، ابو جال جائے ڈوبو مرویندے۔ جو نزدیک آتے قرآن کے نزدیک آتے گئے، نبی کی زبان کے نزدیک اور قریب رہتے گئے، عمل بھی کرتے گئے، دل بھی کرتا ہے، یہ قریب کا عمل ہے۔ داڑھی ہم سب سے قریب ہے، داڑھی ہم سب سے قریب ہے، یہ پہلا سٹیپ ہے۔ اگر ہم نے اس کو مضبوطی سے رکھ لیا، اس کے اوپر ہی پابندی کر لی، یہ داڑھی کون سا نتیجہ لاتی ہے؟ دل بھی کرتا ہے کہ میں تو اسلام کا چہرہ رکھنے والا لگتا ہوں، نماز پڑھ لوں، اسلام کا چہرہ میرا لگتا ہے، داڑھی بھی ہے، میں جھوٹ بولوں، اس میں داڑھی بھی ہے۔ وہ اللہ کے بندے ایسے بھی منحوس پھرتے گئے جو داڑیاں رکھ کے اعتباری قسم اٹھاتے گئے، اللہ ان سے بھی ہمیں محفوظ رکھے، اللہ ان کو بھی ان کے بھی دلوں کو جانتا ہے۔ لیکن اصل مقصود بات کا یہ ہے، انسان کا یہ داڑھی بھی ایک نیکی کرنے کا دروازہ ہے، یہ ایک دروازہ ہے، اس کی وجہ سے ہمیں دل کرتا ہے کہ ہم تھوڑا قدم اٹھائیں۔ پیارے محبوب فرماتے ہیں من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ فرمایا جو بندہ بھی من رأى منكم منكرا، جو برا چیز برائی کو دیکھتا ہے، میں سے کوئی شخص کوئی بری چیز کو دیکھتا ہے، گناہ کو دیکھتا ہے، فرمایا کوشش کرے، فرمایا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، کوشش کرے اس کو ہاتھ سے روکے، اس کو ہاتھ سے تبدیل کرے، اس کو ہاتھ سے دین کا حکم دے۔ فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر وہ ہاتھ کی طاقت نہیں رکھتا، ہاتھ سے برائی کو نہیں روک سکتا، فرمایا وہ اپنی زبان سے روک دے، فرمایا اگر وہ زبان سے نہیں روک سکتا، فرمایا اپنے دل سے اس کو برا مان لے، برا سمجھے، اور فرمایا یہ دل سے بری چیز کو برا سمجھنا ہی فرمایا اضعف الایمان، فرمایا یہ ایمان کی سب سے نچلا درجہ ہے۔ سب سے نچلا پہلا درجہ کیا ہے؟ ہاتھ سے کسی کو روکنا اور برائی سے روک دینا۔ اور آپ کو معلوم ہے، اگر نہیں معلوم، اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله۔ اللہ نے اس امت محمدیہ کے اوپر ایک ذمہ داری لگائی ہے، وہ کون سی ذمہ داری ہے؟ فرمایا خیر امت، بہترین امت۔ کون بہترین امت ہے؟ فرمایا وہ امت بہترین ہے۔ ہماری ذمہ داری اللہ کی طرف سے جو آئی ہے اس کو اگر ابھی بھی آپ کو پتہ نہیں اللہ نے کیا ڈیوٹی لگائی ہے، ایک تو اللہ نے ہمیں بنایا اور پیدا اس لیے کیا ہم اس کی بندگی کریں، پھر اللہ نے ہم پہ انعام اور احسان کیا، ہم پیارے پیغمبر کی امت میں ہمیں اللہ نے پیدا کیا، پھر اللہ نے ہمیں امت محمدیہ میں بنا کے انعام کیا، پھر اللہ نے فرمایا کہ آپ ہی تو امت ہو جو نیکیوں کا آرڈر دیتے ہو، برائیوں سے منع کرتے ہو، اللہ بھی یقین کامل رکھتے ہو۔ یہ ہے ہمارا ایمان۔ اور پیارے محبوب فرماتے ہیں
نظر الله امرا سمع مقالتي فحفظها ووعاها فأداها كما سمعها. فرمایا پیارے محبوب سے خوشی کی بات سنو، خوشخبری کی بات سنو آپ سے. فرمایا اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے، خوشحال رکھے، سرسبز و شاداب رکھے. کون سا خوش نصیب؟ فرمایا جو نبی کی بات کو سنتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، پھر آگے تبلیغ کرتا ہے. بلغوا عنی ولو آیہ. فرمایا میری طرف سے ایک آیت کیوں نہ ہو آگے تبلیغ کیا کرو. وہ کس نے کرنی ہے؟ وہ ہماری ذمہ داری. ضروری نہیں کہ سر پہ سفید رومال ہو اور ٹوپی ہو اور دنیا کے اندر بڑے پیٹ والا ہو، بڑی دستار والا ہو، پگڑی والا ہو، سفید سوٹ والا ہو، کوئی جبہ کبہ والا ہو، کوئی بہت بڑا نامی گرامی ہو، سفید بال والا ہو. پھر وہ بات کرے تو اس کی بات کو ہم مانیں گے. جو بھی آپ کو چھوٹا ہے یا بڑا ہے، قرآن کی بات کرے، حدیث کی بات کرے، اس کی بات کو مان لیا کر. اگر حدیث کو فرمایا بات حدیث کی کرتا ہے تو اس سے پوچھ لیا کر کہ حدیث سندم کیسے گئے. کیونکہ ذخیرہ جو احادیث کا جو ذخیرہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک پائے ثبوت تک سندم جو ہے صحیح ذخیرہ جو ہے وہ کم ہے، اور جو کمزور روایات ہے منکرات موضوع منکر فرمایا وہ روایات کا ذخیرہ زیادہ ہے. اس لیے ہمیں جانچ پڑتال کرنی چاہیے. کوئی بھی چیز ہم دنیا میں کھاتے ہیں پیتے ہیں، حتیٰ کہ ایک ریڑھی والے کے پاس جاتے ہیں. دنیا کے اندر ایک ریڑھی والے کے پاس گیا، آدھا کلو لینا ہے، اس کی ساری فروٹوں کو چھان بین کرتا ہے اور اس کی جانچ تفتیش پوری اس کی کھنگال کے اچھا فروٹ لیتا ہے، آدھا کلو سارا لیتا ہے کہ اچھا چیز لینا ہے. اب اس غریب کی ریڑھی کو تو سنبھال لیتے ہو. وہ دین کی باری ہے، اللہ کی باری ہے، قرآن کی باری ہے، نماز کی باری ہے، نبی کے فرمان اور حدیث کی باری ہے. پھر کیوں نہیں جانچ پڑتال کرتے؟ ہر چیز کیوں ٹھیک ہے کہ دیکھو کہتے ہیں سب ٹھیک ہے. کس طرح سب ٹھیک ہے؟ جنت کا رستہ ایک ہی رستہ ہے، انبیاء کا رستہ ایک ہی رستہ ہے، اولیاء کا رستہ ایک ہی رستہ ہے، فرشتوں کا رستہ فرمایا اللہ کے برگزیدہ اور نیکوکاروں کا رستہ وہ ایک ہی رستہ ہے. محدثین اور اولیاء اللہ کا رستہ ایک ہی رستہ ہے. وہ رستہ کون سا ہے؟ اهدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے. فرمایا وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ پھر اللہ نے بیان کر دیا، واضح کر دیا. صراط الذین انعمت علیہم، وہ رستہ ہے جن کے اوپر میں نے انعام کیا. اللہ وہ رستہ دکھا دے جن کے اوپر تم نے انعام کیا. وہ انعام یافتہ کون ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. انعام یافتہ میں سے اول نمبر انبیاء کی جماعت، مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. فرمایا شہداء بھی گئے، صالحین بھی گئے، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا. فرمایا یہ چار بندے اللہ کی نعمت. اس واسطے آج ہمیں یہ عزم کرنا چاہیے ہم جس زندگی کو بسر کر رہے ہیں، جو کھلا رہا ہے، جو دے رہا ہے، عطا رہا ہے، انعامات دے رہا ہے، جس نے ہمیں چلایا ہے، ہاتھ دیے ہیں، آنکھ کی نعمت دی ہے، نعمتوں کے انبار لگا دیے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتیں میں شمار ہے، شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے. اتنی انعامات ہیں.
پھر بھی ہم اللہ کی ناشکری کرتے گئے، اس کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ وہ جانور سے سیکھو، جس کو 4 لقمے کھلاتے ہو پھر وہ مالک کی بے وفائی نہیں کرتا ہے، اور ہم ایک حقیقی مالک کی، وہ مالک جس کے بارے میں کہنے والا کہتا ہے یہ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے۔ سن اے انسان، بات توجہ سے سن، یہ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، یہ کھیتیاں سرسبزیاں تیری رضا کے واسطے، سارا جہاں سورج چاند اور ستارے ہے ضیا کے واسطے، سارا جہاں تیرے لیے بس تو ایک اللہ کے واسطے، سارا جہاں تیرے لیے بس تو ایک اللہ کے واسطے۔ یہ ہو چیز عبادت ہو گئی، اس طرح کا کام لوگوں۔ آج یہ جذبات کی بات نہیں کر رہا، تازمیان یا دھویں دار یا دنیا کے اندر کوئی اس طرح کا نہیں ہے لچے دار بیان ہو کہ دنیا کے اندر باہر دینے والا کہہ دے مزہ تو بڑا آیا، آج ہمارا اسلام ہمارا عمل اس طرح ہے، ہم مسلمان اس طرح ہے۔ دنیا کے اندر بات تو بہت سنتے گئے، خطیب بھی سنتے گئے، عالم بھی سنتے گئے، نیکی کی بات بھی سنتے گئے، لیکن ذمہ داری پوری نہیں کرتے۔ کہتے ہیں مولوی آئے گا تو بات سنائے گا، ہم کیا کرتے گئے؟ مسجد میں تو شلوار ہوتا ہے، بات صحیح کرتے گئے، سر پہ ٹوپی بھی رکھ لیتے گئے، اور دنیا کے اندر نماز کے لیے سیدھے ہوتے گئے، مسجد سے باہر جاتے ہوئے سارا اسلام ادھر جھاڑ کے جاتے، مسجد میں سب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ باہر ایسے چلتا ہے جیسے کوئی دنیا کا بازاری اور کافر کی طرح، اس کا تشابہ ہے۔ فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کی انہی میں سے۔ ہم تو پھر اس پیغمبر کے امتی ہیں، آج اگر ہم بھی اس کی بات پر عمل رکھیں تو کل قیامت کو ایسا انجام ہوگا۔ پیارے محبوب فرماتے ہیں جس نے میرے بعد میری بات کو نہیں مانا تھا، قیامت کو آئے گا، فرمایا جو میرا امتی ہوگا وہ تو باوضو رہنے والا، نمازیں پڑھنے والا، مجھ کا چہرہ چمکتا ہوگا، ہاتھ اور پیر چمکتے ہوں گے۔ فرمایا جو میرا امتی نہیں ہے، جس نے فرمایا وہ امت میں بھی نہیں ہے، جو بندہ میری بات کو عمل نہیں کرتا ہے، دین تبدیل کرتا ہے، ہر چیز ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، کیوں بھائی کیسے سب ٹھیک ہے؟ سب کیسے ٹھیک ہے؟ قرآن اور جنت کا رستہ جب ایک ہے، صراط مستقیم کا رستہ ایک ہے، توحید کا رستہ ایک ہے، رسالت کا رستہ ایک ہے۔ اگر آپ قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھا ہے تو ابھی بھی پڑھو، آپ کو پتہ چلے گا وہ رستہ کون سا ہے۔ مجھے تو میرا رستہ معلوم ہے، مجھے میرا رستہ جاننا ہے، میں جان چکا ہوں، لیکن اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ اللہ سے مانگا کریں، اے اللہ وہ رستہ دکھا جو تیرا رستہ ہے، تیرے انبیاء کا رستہ ہے، تیری جنت کا رستہ ہے۔ اللہ تجھے رستہ دکھائے گا، کیونکہ ہمارا رستہ واضح ہے، وہ قرآن اور حدیث کا رستہ ہے۔ بس آخری انہی باتوں میں اکتفا کرتا ہوں، قاری صاحب بس کافی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کیونکہ ٹائم کا مجھے علم نہیں تھا، میرے خیال 5-10 منٹ تھے تو شاید میں نے زیادہ لگا لیے ہیں۔ خیر اللہ تعالی قبول فرمائے، اللہ تعالی ہماری حاضری اور سننا قبول فرمائے، جب تک زندہ رکھے اسلام پہ رکھے، جب وفات آئے شہادت اور ایمان اور وفات نصیب فرمائے۔ لوگوں ایک اہم بات ہے، ایک اہم بات ہے، بہت ہی اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ آج ہم رسمی فصلی وڈیرے اور موسمی پھل کی طرح مسلمان ہیں۔ باہر ہم چلے وہ مسلمان غائب ہیں، جن کو دیکھ کر وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔
وہ بابے بھی آج نہیں موجود جو صبح کے ٹائم 10 نمبر کا چشمہ لگا کے ان کو کسی نے کہا تھا یاسین سورت پڑھا کر، وہ یاسین پڑھنے والے بھی غائب ہیں۔ وہ مسلمان غائب ہیں، عمل کرنے والے آج ہم بے عمل مسلمان ہیں، اور اسی وجہ سے ہمارے اوپر رسوائیاں، مہنگائیاں، عذاب، سیلاب، وباؤں، دنیا کے اندر بہت سی چیزیں اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں اور قیامت بھی قریب آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی ایک حدیث ہے، فرمایا قرب قیامت اتنی گندے لوگ ہوں گے، فرمایا شرار الخلق، مخلوق میں سے بدترین لوگوں پہ ہم قیامت قائم ہوگی۔ اور آج سب کچھ وہ علامات ہیں، لیکن اگر ہمارے دل کے اندر ایمان ہے، ہم مومن کا نام آتے ہیں، تو پھر ہمیں عمل کرنا پڑے گا۔ یہی مختصر بات ہے۔ وہ معزز تھے زمانہ میں حامل قرآن و حدیث ہو کر، ہم ذلیل ہوئے خوار ہوئے۔ یہ کسی نے ہمارے لیے دوسرا پیرا کہہ دیا، ہم ذلیل ہوئے خوار ہوئے، تارک قرآن و حدیث ہو کر، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، یہ کتاب قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم دنیا کی کتابیں تو پڑھ لیتے ہیں، قرآن سے ہم جھٹکتے اور شرماتے ہیں کہ قرآن پڑھیں گے تو گمراہی ہو جائے گی۔ ہم کیسے دنیا کے اندر مسلمان ہیں، قرآن سے تو ہم کہتے ہیں گمراہی ہو جائے گی، لیکن اللہ کی کتاب کے سوا دنیا کے امتی کی کتاب کو پڑھتے ہیں، امتی کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، قرآن اور حدیث پر اعتماد نہیں کرتے، حالانکہ واضح راستہ موجود ہے۔ اس راستے کو ہم چھوڑ کے امتی کے راستے کو اختیار کرتے ہیں، اور امتی نہ اس کے اوپر وحی آتی ہے نہ اس کے اوپر کوئی نبوت آئی ہے۔ فرمایا خالی ہم نے اس کا دعویٰ کر دیا ہے کہ یہ ہمارا پیشوا ہوگا اور یہ ہمیں جنت لے جائے گا، اس طرح نہیں ہے۔ جنت لے جانے کے لیے قرآن اور حدیث کافی ہے۔ میرا مسلک حنفی نہ شافی، میں دین محمد ہے کافی، میں مقلد حمل مالک دا، میں مطیع رسول تے خالق دا۔ یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آج ہم مختلف باتوں میں اور مختلف مولویوں کے تنازع میں پھر جاتے ہیں، اور وہ بھی امتی کو دیکھ کر۔ بس ہمارا معیار حرف آخر دین وہ ہونا چاہیے جو وحی ہے، اور وحی کیا ہے؟ جو قرآن اور حدیث ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن و سنت کے اوپر چلنے کی، عمل کرنے کی، بیان کرنے کی، تبلیغ کرنے کی، سننے کی، پڑھنے کی، سنانے کی اور آگے پہنچانے کی، خود عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ آمین آمین پھر شروع کر دوں گا، آمین آمین کہا کرو، آمین دوبارہ شروع کر دوں گا، ورنہ خطاب آمین۔ ہوگا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ آمین۔ ہمارے پیارے محبوب کی حدیث ہے، من وافق تامینہ تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه، جس کی آمین فرشتوں کی
آمین کے برابر آئے گی اللہ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کرے گا۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ ہمارے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ہم آج امتی کے فرمان کو پڑھتے ہیں، اس لیے ہمارے پاس نبی کی بات زیادہ نہیں ہے، لوگوں کے من گھڑت قصے کہانیاں یاد ہے۔ حدیث کو پڑھا کرو، حدیث کا ترجمہ دیکھا کرو، قرآن کا ترجمہ دیکھا کرو، اسی کو آگے پہنچایا کرو جس کے اوپر ثواب بھی ہے۔ کوئی بھی قدم رکھا کرو، کوئی بھی نیت دل میں لیا کرو تو ارادہ یہ ہو کہ اللہ تو راضی ہو جا۔ جب ثواب کا ارادہ ہو تو یہ ہو اللہ تو راضی ہو جا۔ اور یہ دنیا کی ہمارے مولویوں کی، ہمارے امتی کی بنی ہوئی پنجابی اردو سریکی کی جو من گھڑت نیت ہے یہ نہ پڑا کرو۔ یہ پنجابی اردو عربی کا دین نہیں ہے، ہمارا دین پیارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا دین ہے جو آج ہمیں آج بھی محفوظ صورت میں ملا ہے۔ دین کے اندر نیت کا تصور دو جگہ پہ جو زبان سے نکالی جاتی ہے۔ ایک جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ واللہ اکبر، اگر آپ نہیں پڑھتے تو وہ جانور حرام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور نیت کی جاتی ہے جو حج اور عمرے کے وقت ہم احرام مانتے ہیں، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہ ہے لبیک اللہم عمرہ یا لبیک اللہم حجا وعمرہ، حج اور عمرے کے لیے۔ تو لوگوں وہ نیت کے الفاظ وارد ہیں، ہر چیز کی آج ہم نیت بنایا کرتے ہیں۔ اوپر پنکھا ہے، مسجد کرام سفید ہے، نیچے قالین ہے، آگے مولوی اس طرح کھڑا ہوا ہے، سفید رومال ہے، اینک لگایا ہوا ہے، یہ جتنی باتیں ہم بناتے جائیں گے یہ بنتی جائیں گی، یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ اگر ہم نماز کے لیے آتے ہیں، وضو کے لیے آتے ہیں تو جس طرح ہم آ رہے ہوتے ہیں ہمارا دل کے ارادے کو نیت کہا جاتا ہے، دل کے ارادے کو نیت کہا جاتا ہے۔ وضو کیا کرو، نماز پڑھا کرو تو ہم اس ارادے سے آ رہے تھے کہ ظہر پڑھنی ہے، عصر، مغرب، عشاء، فجر یہ ہمیں پڑھنی ہے، تو وہ نیت ہمارا دل میں ہوتا ہے۔ اگر ہم وہ نیت اپنی زبان سے نکال رہے ہیں اور اس کو یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ دین کا حصہ ہے، اگر یہ ایسا نہیں ہے۔ نیت وہی ہے جو ہمارے دل کا ارادہ ہے، اور نیت عربی کا لفظ ہے۔ عربی میں نیت کا جو ترجمہ اردو میں ہوتا ہے وہ ارادے کو کہتے ہیں۔ نیت کسی خاص اس چیز کا نہیں ہے کہ ہم جس طرح آج ہم بولتے رہتے ہیں۔ کوشش کیا کرو اپنے آپ پہ وہ چیز لاگو کرو جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہو، جو کسی امتی سے ثابت ہے۔ اگر وہ قرآن اور حدیث سے دلیل نہیں دے سکتا ہے اس کی بات کو ٹھکرا دو۔ دین ہر بڑے سے وہ لے لو جو قرآن اور حدیث کے مطابق بات کرے۔ چھوٹوں کے اوپر شفقت کرو، بڑوں کا احترام کرو، اور بڑوں کی اندر احترام کے اندر ہر وہ بات مانو جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہو۔ احترام کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ بڑے کا احترام تو کرو اور اس کی ہر بات کو دین سمجھ لو، ایسا نہیں ہے۔ ہر پہ آخر دین سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن اور حدیث کی طرف آنا پڑے گا۔ کسی بڑے بن جم کے آنے والے، دنیا کے اندر بڑے مولوی کو دیکھنے والے، اس طرح امتی کو دیکھنے والے، یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ میرے بھائیو، یہی ہمارے دین کا خلاصہ ہے۔ فرمایا دنیا کے اندر ترکت فیکم امرین، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں دو چیزیں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسكتم بهما کتاب اللہ و سنت رسول۔ فرمایا آپ ہرگز ہی راہ راست سے نہیں ہٹو گے جب تک آپ اللہ اور اس کے رسول کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے رہو گے، عمل کرتے رہو گے، پکڑے رہو گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے یا اللہ۔